بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ میرے تمام اسٹوڈنٹس اور ویورز کو السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر انگلش، یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ یہ سیکنڈ ایئر جو ہے یہ انگلش ایف اے ایف ایس سی آئی سی ایس اور آئی کام سب کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی ہم لوگوں نے شارٹ سٹوریز شروع کی ہوئی ہیں اور اس کا چیپٹر نمبر 6 ہے دا مین ہو واز ہاسپٹل۔ اس سٹوری کے رائٹر ہیں جیروم کے جیروم۔ انگلش لٹریچر سے جو بندہ بھی تھوڑا بہت ٹچ ہے اس کو یہ آئیڈیا ہے کہ جیروم کے جیروم ایک ہیومرسٹ ہیں، ایک مزاح نگار ہیں۔ دا مین ہو واز ہاسپٹل ان کی مزاح نگاری کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی سمری اور اس چیپٹر کے کویسچن آنسرز فرام دا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کریں، اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز انفارمیٹیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرینڈز میں شیئر کریں۔ جی تو ابھی ہم شروع کریں گے دا مین ہو واز ہاسپٹل بائی جیروم کے جیروم کا مختصر خلاصہ یعنی کہ اس کی سمری۔ وہ شخص جو ہسپتال تھا کا مصنف ایک مزاحیہ مضمون نگار ہے۔ مصنف کو دوائیوں کا اشتہار پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس اشتہار میں جگر کی بیماری کی علامات درج تھیں۔ مصنف نے انہیں پڑھا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کے اندر وہ تمام علامات پائی جاتی ہیں جو جگر کی بیماری کے بارے میں اشتہار میں درج تھیں۔ مصنف نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا جگر خراب ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مصنف تب کاہی میں مبتلا ہوا۔ وہ اس کے متعلق معلومات لینے کے لیے برٹش میوزیم میں پہنچا۔ وہاں پر کتاب کے صفحات کو الٹنا شروع کیا اور اس نے مختلف بیماریوں کی علامات کو پڑھنا شروع کیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس میں تمام بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ اسے ٹائیفائڈ، خناق، گھٹنوں کا درد اور گردے کی سوزش جیسی تمام بیماریاں لاحق تھیں۔ اس نے اے سے زیڈ تک تمام بیماریوں کا احاطہ کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ اسے صرف گھٹنوں کے درد اور سوزش کی بیماری نہیں ہے، باقی تمام بیماریاں تھیں۔ مصنف نے سوچا کیا وہ میڈیکل طلباء کے لیے ایک نایاب خزانہ ہے؟ طلباء کو اب ہسپتالوں میں مارے پھرنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ اس کے پاس آ کر تمام بیماریوں کی تحقیق کر سکیں گے۔ مصنف نے اپنا معائنہ خود کرنے کا سوچا تاکہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ وہ کتنے سال مزید زندہ رہے گا۔ اس نے اپنی نبض دیکھی۔ پہل اس کی نبض غائب تھی۔ بعد ازاں اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اسے سنایا کہ وہ گھٹنوں کی سوزش کے علاوہ تمام بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور اسے ایک نسخہ لکھ کر دیا۔ ڈاکٹر نے جب اس کا معائنہ کیا اور اس کو جو اس نے نسخہ دیا وہ نسخہ یہ تھا: ہر 6 گھنٹے کے بعد 1 پاؤنڈ بڑے گوشت کا قیمہ، ہر صبح 10 میل کی سیر، ہر رات 11 بجے سونا، اور ایسی چیز کو ذہن میں مت ٹھونسو جنہیں تم سمجھ نہیں سکتے۔ جی تو اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، یہاں پہ آپ نے اس کی سمری سے اندازہ لگایا کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور یہ کہ مصنف کو پوری طرح وہم تھا کہ اس کو ہر طرح کی بیماری لاحق ہے، لیکن ڈاکٹر نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کیا۔ تو آئیے اب اس کے ہم کویسچن آنسر اسٹڈی کرتے ہیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ دا مین ہو واز اے ہاسپٹل۔ کویسچن نمبر 1، ہاؤ ڈیڈ جیروم کم ٹو سسپیکٹ؟ سسپیکٹ کہتے ہیں شک ہونا۔
کیسے جروم کو یہ شک گزرا دیٹ ہز لیور واز آؤٹ آف آرڈر کہ اس کا جگر خراب تھا. آنسر ہی کیم ٹو سسپیکٹ سو کا مطلب ایسا اسے اس چیز کے بارے میں شک آیا آفٹر ریڈنگ اے پیٹنٹ لیور پل سرکولر. پیٹنٹ کہتے ہیں مستند, لیور کہتے ہیں جگر کو, لیور پل کہتے ہیں جگر کی دوائی, سرکولر پمفلٹ ٹائپ. ایک جگر کی دوائی کا سرکولر پڑھنے کے بعد, ایک مستند جگر کی دوائی کا سرکولر پڑھنے کے بعد جروم کو یہ شک گزرا اینڈ کنکلوڈیڈ, اور اس نے یہ اندازہ نکالا دیٹ از لیور واز آؤٹ آف آرڈر کہ اس کا جگر خراب تھا. کویسچن نمبر 2, وٹ واز دا ڈیزیز ہی ڈسکورڈ ہی ڈیڈنٹ ہیو. وہ کون سی بیماری تھی جو اس نے ڈسکور کی کہ اس میں نہیں تھی. ہی ڈسکورڈ دیٹ ہی ڈیڈنٹ ہیو ہاؤس میڈز نی. اس نے یہ ڈسکور کیا مطلب اس نے یہ دریافت کیا کہ اس میں گھٹنوں, گھریلو ملازموں میں خواتین میں گھٹنوں کی بیماری جو ہے وہ اس کو نہیں لاحق تھی. ہی واز مچ ڈس اپوائنٹڈ, وہ اس پر بڑا مایوس ہوا فار ناٹ ہیونگ اٹ کہ اسے یہ بیماری لاحق نہیں ہے. تو یہ بھی ایک آپ دیکھیں ہیومر کا پہلو ہے کہ ایک بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے دنیا جہان کی ساری بیماریاں لاحق ہیں اور پھر اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بیماری اس کو نہیں ہے اور پھر وہ اس بیماری کے بارے میں بہت زیادہ تشویش کا شکار ہوتا ہے, تو واقعی یہ ایک بہت مزاح کی بات ہے. کویسچن نمبر 3, واز ہی پلیز ٹو فائنڈ, کیا وہ یہ پا کر خوش ہوا ہی ڈیڈنٹ ہیو اٹ, اس میں یہ بیماری نہیں تھی. نو ہی رادر فیلٹ ہرٹ, نہیں بلکہ وہ تھوڑا سا اس پہ کیا ہوا, دل برداشتہ ہوا. ہرٹ کہتے ہیں دل برداشتہ ہونا. فار ناٹ ہیونگ اٹ کہ اسے یہ بیماری نہیں تھی. ہی واز مچ ڈس اپوائنٹڈ, وہ کافی مایوس ہوا ایٹ ہز فائنڈنگ, اپنی اس فائنڈنگ پر. کویسچن نمبر 4, وٹ واز ہز فرسٹ ریئیکشن, اس کا پہلا رد عمل کیا تھا. آنسر ہی واز فروزن ود ہارر, وہ خوف کے ساتھ منجمد ہو گیا, جم گیا, ایک جگہ خوف سے جم گیا. دیٹ ہی واز دا پیشنٹ آف آل ڈیزیزز, سب سے پہلا ریئیکشن تو یہی تھا اس کا, دیٹ ہی واز دا پیشنٹ آف آل دا ڈیزیزز, کہ وہ تمام بیماریوں کا مریض تھا. اسے یہ جب اس نے جانا تو ہی واز فروزن ود ہارر, تو وہ خوف سے جم گیا. HORROR, ہارر کا مطلب اسٹوڈنٹس خوف بھی ہوتا ہے, دہشت بھی ہوتا ہے. خوف اور یا دہشت کی وجہ سے وہ جم گیا جب اسے پتہ چلا کہ وہ تمام بیماریوں کا مریض تھا. ہی تھاٹ, اس سے سوچا, دیٹ ہی وڈ بی این انٹرسٹنگ کیس, کہ وہ ایک بڑا دلچسپ کیس ہوگا فرام میڈیکل پوائنٹ آف ویو, طبی نقطۂ نظر سے. اس نے یہ سوچا کہ وہ طبی نقطۂ نظر سے ایک بڑا ہی دلچسپ کیس ہوگا. کویسچن نمبر 5, وائی شوڈ ہی بی این ایکوزیشن, ایکوزیشن کا مطلب مثال, اسے ایک مثال کیوں ہونا چاہیے ٹو دا میڈیکل کلاس, میڈیکل کی کلاس کے لیے. آنسر ہی شوڈ بی این ایکوزیشن ٹو دا میڈیکل کلاس, اسے میڈیکل کی کلاس کے لیے ایک مثال ہونا چاہیے, بیکاز کیونکہ اسٹوڈنٹس وڈ ہیو نو نیڈ, اسٹوڈنٹس کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی ٹو واک اراؤنڈ دا ہاسپٹل, کہ وہ ہاسپٹل میں جائیں, ٹو نو اباؤٹ, جاننے کے لیے ڈفرینٹ ڈیزیزز, مختلف بیماریوں کے متعلق, ایز ہی واز اے ہاسپٹل ہمسیلف, کیونکہ وہ تو خود ایک ہاسپٹل تھا. اچھا, اس نے یہ بھی دیکھیں مزاح کا ایک پہلو ہے اس کویسچن میں بھی. کویسچن نمبر 5 کا میں آسان الفاظ میں پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں, یہ سوال ہے کیا. تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ اس نے یہ کیوں سوچا تھا کہ وہ میڈیکل کلاس کے لیے ایک مثال تھا, اسے ایک مثال ہونا چاہیے. تو آنسر یہ ہے کہ میڈیکل کے کلاس کے لیے اس کو ایک مثال ہونا چاہیے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کو ادھر ادھر نہیں جانا پڑے گا. یہ اس کا خیال تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ہر طرح کے مریضوں کے بارے میں جاننے کے لیے مختلف جگہوں پہ دھکے نہیں کھانے پڑیں گے, بلکہ ان کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی بندہ ہے جس میں سارے مرض پائے جاتے ہیں. تو اس سے اگر آپ اس کو ایک دفعہ ایگزامن کریں گے تو اس کے تھرو ہماری انفارمیشن میں کافی ہینڈسم انکریز ہوگا. کویسچن نمبر 6, ڈسکرائب ہز وزٹ ٹو دا میڈیکل مین. اچھا اسٹوڈنٹس, میڈیکل مین کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر. اس کا ڈاکٹر کو ایک وزٹ جو ہے اس کو بیان کریں.
وین ہی وینٹ ٹو دا ڈاکٹر, جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, ہی ٹولڈ ہم آل اباؤٹ ہز ڈیزیزز, اس نے اسے اپنی بیماریوں کے بارے میں سب کچھ بتایا. دا ڈاکٹر ایٹ ونس انڈرسٹینڈ, ڈاکٹر ایک دم سمجھ گیا. اچھا یہاں پہ نا آپ تھوڑا سا کام کریے گا, یہ پرنٹنگ کا ہلکا سا مجھے مسئلہ لگا, یہاں نا آپ انڈرسٹوڈ کر لیجئے گا. دا ڈاکٹر ایٹ ونس انڈرسٹوڈ, ڈاکٹر نے ایک دم سے سمجھ لیا, دا ریئل میٹر, حقیقی معاملے کو. ڈاکٹر نے ایک دم سے حقیقی معاملے کو سمجھ لیا. ہی چیکڈ ہم کمپلیٹلی, اس نے اسے مکمل طور پہ چیک کیا. ہی ہٹ اوور ہز چیسٹ, اس نے اس کے چھاتی کے اوپر ہٹ کیا, ہلکا سا ایسے پنچ مارا. اینڈ ہیڈ, اور اس کے سر پر بھی. اینڈ دین گیو ہم اے پریسکرپشن, اور پھر اسے ایک نسخہ تھما دیا. پریسکرپشن کہتے ہیں نسخہ کو. پریسکرپشن اس کا کیا مطلب ہے؟ نسخہ. جو ڈاکٹر لکھتے ہیں نا, وہ جس پیڈ پہ لکھتے ہیں اس کو پریسکرپشن پیڈ کہتے ہیں. ویسے یہ لفظ جو پریسکرپشن ہے, اس کا جو روٹ ورڈ ہے, اس کا جو ورب ہے وہ ہے پریسکرائب. پریسکرائب کا مطلب ہوتا ہے تجویز کرنا. مطلب اگر آپ کسی سے کوئی میڈیکلی کوئی تجویز لیتے ہیں تو وہ جو آپ کو لکھتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ آپ کو پریسکرائب کر رہا ہے, یعنی کہ آپ کو تجویز دے رہا ہے. تو پریسکرپشن کا مطلب کیا ہوگا؟ نسخہ. جی ویورز, کویسچن نمبر 7. ہی تھاٹ, اس نے سوچا, ہی واز ڈوئنگ دا ڈاکٹر گڈ ٹرن, کہ وہ ڈاکٹر کو ایک بڑا اچھا ٹرن دے رہا تھا, ڈاکٹر کو بڑا اچھا موقع دے رہا تھا. بائی گوئنگ ٹو ہم, اس کے پاس جا کر. مصنف نے یہ سوچا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے ایک اچھا موقع دے رہا تھا. وائی, ایسا کیوں تھا, اس نے ایسا کیوں سوچا؟ ہی تھاٹ سو اس نے ایسا سوچا, بیکاز کیونکہ دا ڈاکٹر واز گوئنگ ٹو گیٹ مور پریکٹس آؤٹ آف ہم, ڈاکٹر جو تھا وہ اس سے کافی زیادہ پریکٹس لینے جا رہا تھا. دین 1700 کامن پیشنٹس, 1700 عام مریضوں سے جو اسے پریکٹس ملتی, وہ اس اکیلے میں سے اسے مل رہی تھی. اس نے سوچا کہ ڈاکٹر 1700 مریضوں کو دیکھ کر تو جو پریکٹس لے گا وہ پریکٹس یہ اسے اکیلا ہی پرووائڈ کر رہا تھا. دیر فور, اس لیے, ہی تھاٹ, اس نے سوچا, ہی واز ڈوئنگ دا ڈاکٹر گڈ ٹرن, وہ ڈاکٹر کو ایک اچھی باری دے رہا تھا. بائی گوئنگ ٹو ہم, اس کے پاس جا کر. وٹ واز دا پریسکرپشن, وہ کیا نسخہ تھا, گیون ٹو ہم بائی دا ڈاکٹر, جو اسے ڈاکٹر نے دیا. دا پریسکرپشن رین, وہ نسخہ یہ تھا, 11 LB بیف اسٹک. یہ LB جو ہے یہ بیسیکلی ایک یونٹ ہے, اکائی ہے. تو یہ 11 LB, اس کو تھوڑا سا مسٹیکن ہے, تھوڑا سا آئی ایم فیلنگ سو, یہ 1 LB ہے. ایوری 6 آورس, تھوڑا سا تقریباً ایک پاؤ کے قریب قیمہ ہے یا گوشت کے قطلے ہیں, دونوں کو بیف سٹکس بولتے ہیں. ان کو 6 گھنٹے کے بعد وہ یوز کرے. 10 miles walk every morning, ہر صبح 10 میل واک کرے. بیڈ ایٹ 11 sharp every night, ہر رات 11 بجے اپنے بیڈ پہ چلا جائے. اینڈ ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ ود تھنگس, اور اپنے سر کو ان چیزوں سے نہ بھرو, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, جنہیں تم سمجھتے نہیں ہو. اینڈ ڈونٹ اسٹف کہتے ہیں بھر دینا. اینڈ ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ, اور اپنے سر کو نہ بھرو, ود دا تھنگس, ان چیزوں کے ساتھ, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, جن کو تم سمجھتے نہیں ہو. ڈسکرائب ہز وزٹ ٹو دا کیمسٹ, کیمسٹ کہتے ہیں میڈیکل اسٹور والا, یہ جو فارما والا ہوتا ہے نا, اس کو کیمسٹ کہتے ہیں. تو ڈسکرائب کہتے ہیں بیان کرنا. ڈسکرائب ہز وزٹ ٹو دا کیمسٹ, میڈیکل اسٹور والے کے پاس اس کا وزٹ بیان کریں. ہی وینٹ ٹو کیمسٹ, وہ کیمسٹ کے پاس گیا, میڈیکل اسٹور والے کے پاس گیا. گیو ہم دا پریسکرپشن, یہ کیمسٹ کے بعد نا ایک کوما لگا لیجئے گا, ٹھیک ہے, نیچے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوما دے دیجئے گا. ہی وینٹ ٹو کیمسٹ, وہ کیمسٹ کے پاس گیا. گیو ہم دا پریسکرپشن, اور اس نے کیا دی, اسے وہ نسخہ دے دیا. دا کیمسٹ ریپلائڈ, تو کیمسٹ نے جواب دیا,
if he had a cooperative store, اگر اس کا cooperative store ہوتا and a family hotel combined, اور ساتھ یہ combined family hotel ہوتا, he would have been able to oblige him, تو وہ اس کی یقیناً معاونت کرتا اور اس کا ساتھ دیتا. اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے یہ کویسچن آنسرز جو ہیں وہ اینڈ ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک تجویز آپ کو میں بھی دے رہا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہماری مور انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. ویری سون میں اسی سلسلے کو آگے کیری آن رکھوں گا, اور اپنی اگلی ویڈیو جو ہے وہ چیپٹر نمبر 7 کے بارے میں اس کی سمری اور اس کے کویسچن آنسرز اس میں بتاؤں گا. آپ کو اگر اس چیپٹر میں کسی قسم کی کوئی کیوری ہے, آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی کویسچنز ہوں تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور رائٹ کریں. انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل ہم آپ کو اس کا رپلائی کریں گے. اس ویڈیو کو واچ کرنے کا اینڈ تک بہت بہت شکریہ جی.